اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ کوشچن سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ مومن، مومن کیا ہے؟ مسلمانوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو مومن وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، برے کام نہیں کرتا، نیکیوں کی طرف جاتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کا طلبگار رہتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ دریافت کرنا، پوچھنا، یعنی آپ کسی کے بارے میں کوئی چیز پوچھیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دریافت کرنا ہوتا ہے۔ یا جیسے آثار قدیمہ والے چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں تو ان کو کوئی شہر مل جاتے ہیں تو وہ نئے شہر دریافت کرتے ہیں۔ شکست، شکست جو ہے نا وہ ہار، یعنی 2 ٹیموں کے درمیان اگر کسی گیم کا مقابلہ ہو رہا ہو، ایک ٹیم ہار جاتی ہے اور ایک جیت جاتی ہے، جو ہار جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ شکست کھا گئی۔ جلاد، پھانسی دینے والا یا قتل کی سزا پر عمل درآمد کرنے والا جلاد کہلاتا ہے۔ بے ساختہ، یعنی خود بخود، برجستہ، اچانک، بغیر رکے، اس کو کہتے ہیں بے ساختہ۔ اب یہ سبق کے مطابق دوسرا سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے تھے۔ دادا جان، آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو یہ الفاظ زارا نے دادا جان کو خاموش دیکھ کر کہے۔ دادا جان، آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر عبداللہ بہت شرمندہ ہوئے۔ اچھا، فاطمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ دادا جان بولے، بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر عبداللہ بہت شرمندہ ہوئے، یعنی فاطمہ نے دادا جان سے، فاطمہ نے بے چینی سے پوچھا اور دادا جان نے یہ جواب دیا کہ عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ کیا خلیفہ نے اسے قتل کروا دیا؟ نہیں، خلیفہ نے اسے قتل نہیں کروایا، بلکہ جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس سے خلیفہ بہت خوش ہوئے۔ دادا جان، یہ کون سے خلیفہ تھے؟ کیا خلیفہ نے اسے قتل کرا دیا؟ یہ فکر کس نے کہا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ کیا خلیفہ نے اسے قتل کروا دیا تھا؟ رضا نے بے صبری سے پوچھا۔ دادا جان، یہ کون سے خلیفہ تھے؟ یہ کس نے کہا؟ دادا جان، یہ کون سے خلیفہ تھے؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، تو اسد فوراً بولا، دادا جان، آپ نے بتایا تھا کہ مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، یعنی یہ اسد کے الفاظ تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ عبداللہ ڈیش دن بعد دوڑتے ہوئے اس جگہ آئے، یعنی عبداللہ 3 دن بعد دوڑتے ہوئے اس جگہ پر۔ رمضان نے پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا۔ رمضان ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا۔ اسلام ڈیش پورا کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، وعدہ پورا کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ نمبر 1، الف، مومن کی کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں؟ مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں: جب بات کرے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ سوال بے پارٹ ہے۔ عبداللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں 3 دن سے آپ کا انتظار اسی جگہ کر رہا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ جیم، رمضان نے سزا سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ رمضان نے
سزا سے بچنے کے لیے پانی پینے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جب پانی لایا گیا تو اس نے پانی کا پیالہ نیچے پھینک دیا۔ وعدہ پورا کرنے کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ وعدہ پورا کرنے سے معاشرے میں ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھتا ہے۔ بحیثیت طالب علم بحیثیت طالب علم آپ کس طرح سے وعدہ کی پابندی کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح سے وعدے کی پابندی کر سکتے ہیں کہ ہم سکول میں اپنے اساتذہ سے کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ کل ہم کام پورا کر کے آئیں گے، تو پھر ہمیں وہ کام پورا کرنا چاہیے۔ اب قواعد جو ہم سیکھیں گے، واوین کا مطلب ہوتا ہے کہ دو کامہ کے درمیان جو بات لکھی جائے اس کو واوین کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر یہ کسی کا کوئی قول یا اس کا کہے ہوئے الفاظ ہو بہو اسی طرح بیان کرنے کا نام اس کو واوین کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کام کام اور صرف کام۔ جیسے یہ کام کام اور صرف کام قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ دونوں کاموں کے درمیان لکھے جاتے ہیں۔ حیدر نے پوچھا ہم جشن آزادی کیوں مناتے ہیں؟ اب اس کے الفاظ یہ تھے ہم جشن آزادی کیوں مناتے ہیں، تو ان کو واوین کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں علامت واوین کو نمایاں کیا گیا ہے جب کسی بات یا قول ہو بہو اس کے الفاظ میں نقل کرنا مقصود ہو تو اسے واوین کے اندر لکھا جاتا ہے۔ مقصود کا مطلب ہے اگر اسی طرح لکھنا ہو، یعنی ہم اسی طرح لکھنا چاہیں تو اسی طرح اس کا مقصود ہوتا ہے۔ دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مناسب جگہوں پر علامت واوین لگائیں۔ استاد صاحب نے کہا کل سبق یاد کر کے آنا۔ اب یہ جو کل سبق یاد کر کے آنا یہ واوین میں آئے گا، یعنی ایک واو دونوں واو شروع ہوں گی کل سے اور ختم ہوں گی آنا پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو علم سے پہلے واوین شروع ہوتی ہے اور فرض ہے کہ آخر پہ واوین لگائی جائے گی۔ امی جان نے کہا آج کھانا مریم پکائے گی۔ اچھا، آج جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ واوین شروع ہوگی اور پکائی گی کے آخر میں واوین ختم ہوگی، یعنی یہاں پہ بند کر دیا جائے گا۔ کامران بولا میں بھی سیر کے لیے جاؤں گا۔ میں سے پہلے واوین لگے گی اور گا کے بعد واوین ختم ہو جائے گی۔ دادا جان نے کہا اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو اچھے سے واوین شروع ہوگی اور ہیں کے بعد واوین ختم ہوگی۔ اب آتے ہیں جی تذکیر و تانیث۔ دو لفظ وہ لفظ جو نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے بھائی، درزی، مرغا، اور وہ لفظ جو مادہ کے لیے استعمال کیے جائیں اسے ہم مونس کہتے ہیں، جیسے بھابھی، درزن، مرغی۔ تو یہ تذکیر و تانیث جو ہے نا، مذکر مونس کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ جیسے تذکیر و تانیث حقیقی جاندار چیزوں کے لیے جو تذکیر و تانیث استعمال ہوگی، جیسے نیچے دیے ہوئے جملے پر غور پڑھیں، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ ابو جان سودا لائے۔ ابو جان یہ جاندار ہیں اور یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ امی جان نے کھانا پکایا۔ امی جان بھی جاندار ہیں، اور یہ مونس ہیں۔ امی جان نے کھانا پکایا۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ ابو جان اور امی جان ہیں۔ ابو جان مذکر جبکہ امی جان مونس ہیں۔ جانداروں کے لیے مذکر مونس حقیقی کہلاتے ہیں۔
تذکیر و تانیث غیر حقیقی بے جان ہو. جیسے ایسے جملے پہ امی جان نے ہری چٹنی بنائی. اب چٹنی جو ہے یہ بے جان چیز ہے اور بنائی ہے تو یہ بے جان غیر حقیقی کہلائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ مونس ہے. یہ آج کا تازہ اخبار ہے. اخبار جو ہے بے چین ہے، اس کے آگے لگا کا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آج کا تازہ اخبار ہے. اوپر دیے ہوئے جملوں میں بنائی اور کا کو نمایاں کیا گیا ہے. بنائی ظاہر کر رہا ہے کہ چٹنی مونس ہے، جبکہ کا بتاتا ہے کہ اخبار مذکر ہے. جاندار اور بے جان چیزوں میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہوتا، لیکن بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں اہل زبان انہیں مذکر مونس قرار دیتے ہیں. غیر جاندار اور بے جان چیزوں کے مذکر مونس غیر حقیقی کہلاتے ہیں. اب سوال نمبر 7 ہے، دیے ہوئے مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر لکھیں. اچھا، والدہ اور والد کیا ہے؟ مذکر ہے. مونس اس کی کیا ہوگی؟ والدہ. استانی یہ مونس ہے اور اس کا مذکر کیا ہوگا؟ استاد. بھائی یہ مذکر ہے اور اس کی مونس کیا ہوگی؟ بہن. اسی طرح شاعرہ جو ہے یہ مونس ہے اور اس کا مذکر ہوگا شاعر. عالم یہ مذکر ہے اور اس کا مونس کیا ہوگا؟ عالمہ. سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. ان کے جملے بنانے جس میں اگر مذکر ہے تو مذکر کا اس میں واضح طور پہ آ جائے، اور مونس ہے تو وہ مونس واضح طور پہ آ جائے. جیسے قلم کیا ہے؟ قلم جو ہے یہ مذکر ہے، یہ اس کا قلم ہے. گھاس کیا چیز ہے؟ مونس ہے. ہری گھاس ہر طرف پھیلی ہوئی ہے تو یہ مونس ہو جائے گا ہری. زمین بھی مونس ہے تو یہ ہماری زمین ہے. آسمان جو ہے یہ مذکر ہے. آسمان کا رنگ نیلا ہے تو اس کا آسمان کا جو ظاہر کرے گا وہ مذکر کو کرے گا. قلعہ جو ہے یہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جس کا جیسے ہم نے لاہور کے قلعے کی سیر کی. لاہور کا قلعہ بہت خوبصورت ہے. ریڈیو بھی مذکر ہے اور جیسے یہ پرانے زمانے کا ریڈیو ہے. عمارت جو ہے یہ مونس ہوتی. ہمارے اسکول کی عمارت خوبصورت ہے. کی جو ہے وہ عمارت کے لیے لکھا جائے گا. کتاب بھی مونس ہے. یہ میری کتاب ہے. میری جو ہے نا یہ مونس کو ظاہر کرے گی. اب سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور انہیں حروف سے ایک نیا لفظ بنائیں. سوال نمبر 9، دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور انہی حروف سے ایک نیا لفظ بنائیں. مثلا مستقبل، تفصیل، اعتبار، نہایت، معاملہ. ان الفاظ کو ہم توڑیں گے اور پھر اس سے آگے نیا لفظ بنائیں گے. پہلا لفظ ہے مستقبل. میم سین تے قاف بے لام. یہ ہے مستقبل. ہم اس کا مستقل میم سین تے قاف لام مستقل. اسی طرح تفصیل ہے تے فے سواد یہ لام تفصیل. تو ہم اس کو فے سواد یہ لام فصیل کا مطلب ہوتا ہے جو کلے وغیرہ کی دیوار ہے اس کو ہم کہتے ہیں فصیل.
مستقل کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا یا ہمیشہ کی بنیاد پہ، اس کو ہم مستقل کہتے ہیں۔ اعتبار، اعتبار الف عین تے بے الف رے، اعتبار۔ تو اب ہم اس کا کریں گے بارات، بے الف با، رے الف را، تے ساکن، بارات۔ نہایت، نون ہے یہ الف یہ تے، نہایت۔ تو اس کو ہم وہ کریں گے تے نون ہے الف، تو یہ تنہا بن جائے گا۔ تنہا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا۔ معاملہ، معاملہ میم عین الف مع میم لام ہے، معاملہ۔ معاملہ کو ہم عین الف آ میم لام ہے لا، عاملہ۔ تو عالمہ، سوری، عین الف آ لام میم، عین الف آ لام میم ہے عالمہ، تو یہ عالمہ آ گیا۔ تو یہ کوشچن نمبر 9 تھا۔ کوشچن نمبر 10 ہے، کوشچن نمبر 10 ہے، دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ آپ نے صرف ریڈنگ کرنی ہے۔ تو صلح حدیبیہ کا معاملہ طے پایا تو اس میں ایک شرط رکھی گئی کہ جو شخص مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، مکہ مکرمہ والوں کے مطالبے پر اس شخص کو واپس کر دیا جائے گا۔ ایک مسلمان حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو کافروں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مکہ مکرمہ میں قید کر رکھا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ ہی میں تھے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کسی طرح قید خانے سے بھاگ نکلے۔ وہ بیڑیوں سمیت اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ پنڈلیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ مسلمان ان کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ وہ ان کو اپنی پناہ میں لینے کے لیے بے تاب ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جندل صبر کرو، میں مکہ مکرمہ کے کافروں سے جو عہد کر چکا ہوں اس کو نہیں توڑوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا۔ تو یوں ہم نے سبق نمبر 5 کو فنش کیا۔ اب آپ اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کے مشکل معاملے اور مشق وہ بھی حل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔